اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں سیرت نبی سلسلہ وار بیان کرتا ہوں، اور آپ تمام سننے والوں سے، عزیزوں دوستوں سے، سب سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی سب سے اہم ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غزوہ حنین، شوال سن 8 ہجری۔ حوازن و ثقیف دو قبیلے تھے مطاف اور طائف میں۔ آج جنگ حنین انشاءاللہ بیان ہوگی۔ میں کوشش کروں گا مکمل کرنے کی، لیکن شاید مکمل نہ ہو، اس لیے یہ 2 قسطوں میں بیان کی جائے گی۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر رکھیں، اور ہر دم ان کے لیے درود پاک بھیجتے رہیں۔ تو غزوہ حنین شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، ترجمہ، اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر فخر کرنے لگے تھے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ ذو المجاز عرب کا مشہور بازار اور عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ اس کے دامن میں ہے۔ اس مقام کو اوتاس بھی کہتے ہیں۔ حوازن ایک بڑے قبیلہ کا نام ہے جس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ اسلام کی فتوحات کا دائرہ گو وسیع ہوتا جاتا تھا، لیکن اہل عرب یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا قبلہ اعظم یعنی مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بے شبہ وہ سچے پیغمبر ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا تو تمام قبائل نے خود پیش قدمی کی اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن حوازن اور ثقیف پر اس کا الٹا اثر پڑا۔ یہ قبیلے نہایت جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ اسلام کو جس قدر غلبہ ہوتا جاتا تھا، یہ زیادہ مضطرب ہوتے جاتے تھے کہ یہ ان کی ریاست اور امتیاز کا خاتمہ ہوا جاتا ہے۔ اس بنا پر فتح مکہ کے بعد حوازن ثقیف کے رؤساء نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کی باری ہے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر مشورہ کیا اور آپس میں قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک عام حملہ کر دیا جائے۔ حوازن اور ثقیف کا اجتماع۔ اس قرارداد کے مطابق یہ قبائل بڑے زور و شور کے ساتھ خود حملہ کے لیے بڑھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ ہر قبیلہ اپنا تمام اہل و عیال لے کر آیا تھا کہ بچے اور عورتیں ساتھ ہوں گی تو ان کی حفاظت کی غرض سے لوگ جانے دیں گے۔ اس معرکہ میں اگرچہ ثقیف اور حوازن کی تمام شاخیں شریک تھیں، تاہم کعب اور کلاب الگ رہے۔ فوج کی سرداری کے لیے انتخاب تو مالک بن عوف کا کیا گیا، جو قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم تھا، لیکن مشیر کی حیثیت سے درید بن الصمتہ کو بھی ساتھ لے لیا گیا، جو عرب کا مشہور شاعر اور قبیلہ جشم کا سردار تھا۔ اس کی شاعری اور بہادری کے مارکے اب تک عرب کی تاریخ میں یادگار ہیں، لیکن اس کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو چکی تھی اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ تاہم چونکہ عرب اس کو مانتا تھا، اس کی رائے اور تدبیر پر تمام ملک کا اعتماد تھا۔ خود مالک بن عوف نے اس سے شرکت کی درخواست کی۔ پلنگ پر اٹھا کر اس کو میدان جنگ میں لائے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا اوتاس۔ بولا ہاں، یہ مقام جنگ کے لیے موزوں ہے۔ اس کی زمین نہ بہت سخت ہے، نہ اس قدر نرم کہ پاؤں دھنس جائیں۔
پھر پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بچے اور عورتیں ساتھ آئی ہیں، کہ کوئی شخص پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ بولا کہ جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر شکست ہوئی تو عورتوں کی وجہ سے اور بھی ذلت ہوگی۔ پھر پوچھا کہ کعب اور کلاب بھی شریک ہیں یا نہیں، اور جب یہ معلوم ہوا کہ ان معزز قبیلوں کا ایک شخص بھی میدان میں نہیں تو کہا اگر آج کا دن عزت اور شرف کا ہوتا تو کعب اور کلاب غیر حاضر نہ ہوتے۔ اس کی رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کر کسی محفوظ مقام پر فوجیں جمع کی جائیں اور وہیں اعلان جنگ کیا جائے، لیکن مالک بن عوف نے جو 30 سالہ نوجوان تھا، جوش شباب میں اس رائے کے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ خرف ہو چکے، آپ کی عقل بیکار ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ان واقعات کی خبر پہنچی تو آپ نے تصدیق کے لیے حضرت عبداللہ ابن ابی جدرد کو بھیجا، جو جاسوس بن کر حنین میں آئے اور کئی دن تک فوج میں رہ کر تمام حالات تحقیق کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً مقابلہ کی تیاریاں کیں۔ رسد اور سامان جنگ کے لیے قرض کی ضرورت پیش آئی۔ عبداللہ بن ربیع جو ابو جہل کے بے ماں بھائی تھے، نہایت دولت مند تھے، ان سے 30,000 درہم قرض لیے۔ صفوان بن امیہ جو مکہ کا رئیس اعظم اور مہمان نوازی میں مشہور تھا لیکن اب تک اسلام نہیں لایا تھا، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ جنگ مستعار مانگے۔ اس نے 100 زریں اور ان کے لوازمات پیش کیے۔ آگے آتے ہیں حنین کی طرف روانگی۔ شوال 8 ہجری مطابق جنوری فروری 630 عیسوی میں اسلامی فوجیں جن کی تعداد 12,000 تھی، اس سر و سامان سے حنین کی طرف بڑھی کہ بعض صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ یہ فخر کے الفاظ تھے، لیکن بارگاہ عزتی میں اللہ تعالیٰ کو یہ نازش پسند نہ آئی، یہ فخر غرور پسند نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری سورۃ توبہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یہ آیت اتری، اور جس کا ترجمہ پوری آیت کا یہ ہے، اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور ایسی فوجیں بھیجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی سزا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا یہ غرور اور تکبر پسند نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو سزا کے طور پر شکست دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں بھیج کر ان کی مدد کی اور کافروں کو عذاب دیا اور ان کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کی ابتدائی شکست دہلہ اول فتح کی بجائے دہلہ اول میں مطلع صاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رفقائے خاص میں سے بھی کوئی پہلو میں نہ تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریک جنگ تھے، ان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ نکلے تو میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے سینہ پر سوار ہے۔ میں نے عقب سے اس کے شانہ پر تلوار ماری جو ذرہ کو کاٹ کر اندر اتر گئی۔ اس نے مڑ کر مجھ کو اس زور سے دبوچا کہ میری جان پر بن گئی، لیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا۔ اسی اثناء میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بولے کہ قضائے علیہ یہی تھی۔ ابتدائی شکست کے اسباب۔ شکست کے مختلف اسباب تھے۔ مقدمۃ الجیش میں جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افسری میں تھا، زیادہ تر فتح مکہ کے جدید الاسلام مسلمان تھے جو جوانی کے غرور میں اسلحہ جنگ پہن کر بھی نہیں آئے تھے۔ فوج میں 2,000 تلقہ یعنی وہ لوگ تھے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ حوازن قدر اندازی میں تمام عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں جاتا تھا۔ کفار نے معرکہ گاہ میں پہلے پہنچ کر مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور تیر اندازوں کے دستے پہاڑ کی گھاٹیوں، کھوہوں اور دروں میں جا بجا جما دیے تھے۔ فوج اسلام نے صبح کے وقت جب
خوب اجالا بھی نہیں ہوا تھا حملہ کیا۔ میدان جنگ میں اس قدر نشیب میں تھا کہ پاؤں جم نہیں سکتے تھے۔ حملہ آوروں کا بڑھنا تھا کہ سامنے سے ہزاروں فوجیں ٹوٹ پڑی۔ ادھر کمین گاؤں سے قدر اندازوں کے دستے نکل آئے اور تیروں کا میغ برسا دیا۔ مقدمۃ الجیش ابتری کے ساتھ بے قابو ہو کر پیچھے ہٹا اور پھر فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے ترجمہ، یعنی سب لوگ ٹل گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال۔ تیروں کا میغ برس رہا تھا، 12,000 فوجیں ہوا ہو گئی تھیں، لیکن ایک پیکر مقدس پابر جا تھا جو تنہا ایک فوج، ایک ملک، ایک اقلیم، ایک عالم بلکہ مجموعہ کائنات تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائنی جانب دیکھا اور پکارا، یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگو۔ آواز کے ساتھ صدا آئی، ہم حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے بائیں جانب مڑ کر پکارا، اب بھی وہی آواز آئی۔ آپ سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجے میں فرمایا، میں خدا کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے، انا نبی لا کاذب، میں پیغمبر ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ انا ابن المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بلند آواز سے آپ نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو۔ انہوں نے نعرہ مارا، یا معاشر الانصار، اے انصار کے گروہ، یا اصحاب الشجرہ، او اصحاب الشجر، بیت رضوان والے، یعنی نبی کے قریش کے لوگوں، دشمنوں کو شکست۔ اس پر آواز کا اثر اس کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام فوج دفتن پلٹ پڑی۔ جن لوگوں کے گھوڑے کشمکش اور گھمسان کی وجہ سے مڑ نہ سکے، انہوں نے زریں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ دفتن لڑائی کا رنگ بدل گیا، کفار بھاگ نکلے اور جو رہ گئے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ بنو مالک ثقیف کی ایک شاخ تھی، جم کر لڑے، لیکن ان کے 70 آدمی مارے گئے، اور جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ مارا گیا تو وہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکے۔ شکست خوردہ فوج ٹوٹ پھوٹ کچھ اوتاس میں جمع ہوئی اور کچھ طائف میں جا کر پناہ گزین ہوئی، جس کے ساتھ سپہ سالار لشکر مالک بن عوف بھی تھا۔ اوتاس دریدہ بن سمتہ کی کئی ہزار کی جمعیت لے کر اوتاس میں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر الشری کے متحد تھوڑی سی فوج اس کے استحصال کے لیے بھیج دی۔ حضرت ابو عامر دریدہ کے بیٹے کے ہاتھ سے مارے گئے اور علم اسلام اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، دشمن کو قتل کر کے علم اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ درید ایک شتر سوار پر ہوج میں سوار تھا۔ ربیعہ بن رفیع نے اس پر تلوار کا وار کیا، لیکن وہ چک کر رہ گئی۔ اس نے کہا، تیری ماں نے تجھ کو اوچھے ہتھیار نہیں دیے؟ پھر کہا کہ میرے محمل میں تلوار سے نکال لو، اور جب اپنی ماں کے پاس واپس جانا تو کہنا کہ میں نے دریدہ کو قتل کر دیا۔ ربیعہ نے جا کر ماں کو اس کے قتل کی خبر دی تو اس نے کہا، خدا کی قسم، دریدہ نے تیری 3 ماؤں کو آزاد کرایا تھا۔ تو آج کی میں آڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ جنگ حنین کے بعد کے جو واقعات وہیں پر پیش آئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔